عزت خدا کی فاطمہ بنتے نبی بطول ہیں، عزت خدا کی فاطمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف خدائے برتر کے لیے کہ جس کے قبضے میں ساری کائنات ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین، قائم ٹی وی کا خصوصی یہ پروگرام جو کہ ایام فاطمیہ کے حوالے سے جناب سید کونین فاطمہ زہرا پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے حضرت علامہ سجاد شبیر عزیز صاحب کو، اور اس وقت ہم امام بارگاہ ابو تراب کے اس مقام پہ موجود ہیں جہاں ہماری پشت پہ شہزادی ثنا زینب سلام اللہ علیہ کی ایک خوبصورت زری ہے۔ آپ اس پروگرام کے میزبان حسن عابدی کا سلام لیجئے۔ علامہ صاحب، یہ فرمائیے گا، روایت کے لحاظ سے 18 برس کے لگ بھگ اس دنیا میں وہ رہی، لیکن ان مختصر سی مدت میں ان کے کچھ فضائل ایسے بتائیے جسے تاریخ نے بڑی عمدگی سے لکھا ہو اور بڑا اس کا پرچار کیا ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابد صاحب، سیدہ عالم کی جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ 18 سال 17 سال کچھ مہینے آپ زندہ رہیں، مگر اس 17 سال اور 18 سال میں جو کمالات معصومہ عالم کے ہیں وہ تاریخ عالم و اسلام میں اگر آپ تلاش کریں گے تو میں ان کے فضائل کے کس گوشے پہ روشنی ڈالوں۔ یہاں پہ علامہ دربندی اہل سنت کے عالم ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ سیدہ عالم اتنی پاک و پاکیزہ تھیں، وہ فضائل مناقب میں لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ وہ اتنی پاکیزہ اور طاہر و طیب تھیں کہ ظہر میں امام حسن علیہ السلام علیہ دنیا میں تشریف لائیں اور بی بی عصر کی نماز ادا کر رہی تھیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس سے بڑی بی بی کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ اور بی بی کا عالم یہ تھا کہ سرکار کے سے محبت کا یہ عالم یہ تھا کہ امہات المومنین فرماتی ہیں کہ سرکار ایک دن تشریف لائے اور آتے ہی حجرے میں آئے اور بی بی کے بالوں کو سونگھنا شروع کر دیا، میں دیکھ رہی تھی۔ پھر دوسرا دن ہوا، پھر سرکار تشریف لائے، یہ ہماری کتاب میں نہیں ہے، پھر بالوں کو سونگھنا شروع کیا۔ تیسرا دن ہوا، بی بی فرماتی ہیں مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے پوچھا سرکار آپ تشریف لاتے ہیں اور سیدہ کے بالوں کو سونگھنا شروع کرتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اے عائشہ، جب مجھے جنت کی خوشبو سونگھنے کی تمنا ہوتی ہے تو میں سیدہ کے گھر آتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی سیدہ کے گھر میں، یعنی صاحب کتاب لکھنا یہ چاہتے ہیں کہ سرکار کو جب جنت کی خوشبو مدینے میں سونگھنے کی ضرورت پڑتی تھی تو کوئی دروازہ نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا سوائے فاطمہ کے۔ سیدہ کے گھر میں آ کے سیدہ کے بالوں کو سونگھ کے بتاتے تھے کہ جس کے بالوں سے جنت کی خوشبو آئے کیوں نہ آئے جن کے بچے جوانان جنت کے سردار ہوں، جن کے بابا جنت کے مالک ہوں۔ تو سیدہ عالم کی پوری زندگی کے کمالات، ان کا صبر، ان کی رضا، ان کا اخلاق، اور پھر ترویج دین، جیسا کہ آپ نے فرمایا ترویج دین، مدینے کی خواتین کو اسلام کی طرف راغب کرنا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ ایک زندگی کا بڑا اہم پہلو میں قائم ٹی وی کے ناظرین کو دینا چاہ رہا ہوں کہ شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ائمہ طاہرین نے ہی صرف درس دے کے دین اسلام کی تبلیغ کی۔ دین اسلام کی تبلیغ میں جناب فاطمہ الزہرا کا جیسے ماں کا، ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، ویسے ہی بیٹی کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ آپ دین کے احکامات سکھایا کرتی تھی مدینے کی خواتین، سبحان اللہ۔ اور مدینے کی خواتین آپ کے سے فیض حاصل کیا کرتی تھی۔ آج صاحب یہ آپ نے سوال کیا کہ جناب سیدہ کے کمالات، میں تو کہہ رہا ہوں کہ قیامت تک دنیا جناب فضہ کے کمالات کو نہیں سمجھ سکتی تو بی بی فاطمہ کے کمال، یعنی جن کی کنیزیں بی بی جناب فضہ جب تک زندہ رہیں قرآن کی زبان میں گفتگو کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ کوئی بھی سوال کرتا تھا آپ قرآن کی آیت پڑھ کے جواب دیتی تھی۔ تو جن کی کنیزیں قرآن کے
کے علاوہ کوئی جواب نہ دیں تو بی بی فاطمہ الزہرا کی عظمت اور عصمت اور پاکیزگی اور ان کے کمالات اور ان کے مناقب اور ان کے فضائل کی کیا منزلت ہوگی کہ جن کے لیے رسول خدا کہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، حصہ ہیں، جس نے ان کو راضی کیا انہیں مجھے راضی کیا، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے۔ اچھا علامہ صاحب، یہ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ جب جنت کی خوشبو سونگنا ہوتی تھی تو رسول خدا جناب سیدہ کے گھر تشریف لاتے تھے، تو میں آپ سے اپنے ناظرین کی یہ بھی چاہوں گا کہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ رسول جب تشریف لاتے تھے تو کس کیفیت میں اور کس طرح آتے تھے، کیا انداز ہوتا تھا ان کی آمد کا در فاطمہ زہرا پہ، ذرا تھوڑا سا بتائیے گا۔ دیکھیے، یہ میں اگر کتابوں کے حوالے دوں گا تو بہت طویل ہو جائے گی اور بات بہت موضوع بڑا طویل ہے کہ جب سرکار دو عالم دروازے معصومہ عالم پہ آتے تھے تو سب سے پہلے کہتے تھے السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، اور پھر سلام کر کے آپ کے دروازے پہ اور پھر آپ کے دروازے پہ اندر تشریف لے جاتے تھے۔ اور سید عالم اگر آپ تشریف فرما ہو جاتے تھے، یا مجھے خوبصورت بات یاد آ گئی سرکار نقن صاحب کی کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ معصومہ عالم کسی اور حجرے میں ہوتی تھی، آپ تشریف فرما ہو جاتے تھے، مگر جیسے ہی دور سے دیکھتے تھے کہ بیٹی آ رہی ہے تو آپ احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ باپ نہیں کھڑے ہو رہے تھے، پوری رسالت کھڑی ہو رہی تھی، جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک کے نبیوں کے نبی سردار کھڑے ہو کے یہ بتا رہے تھے کہ میں صرف فاطمہ کا احترام نہیں کر رہا ہوں، جناب آدم سے عیسیٰ تک کے انبیاء بی بی فاطمہ کا احترام کر رہی ہیں۔ تو یہ احترام تھا۔ اور پھر اس دروازے پہ صرف سرکار تو کائنات کے تاجدار تھے، جناب سلمان صبح داڑھی سے اس دروازے پہ جھاڑو دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ ایک دفعہ جناب سلمان نے پوچھا بھی فضا جنت جانے کی تمنا ہے؟ تو جناب فضا نے مسکرا کے کہا کہ کیا جناب سیدہ کے گھر سے بڑی کائنات میں کوئی اور جنت ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء کہا اللہ۔ سلمان تم کہاں کی جھاڑو دیتے ہو؟ سیدہ کے دروازے کی؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کہاں کی؟ کہا میں تو سدرۃ المنتہا کی جھاڑو دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جن کے غلاموں کا عالم یہ ہوگا کہ جس دروازے کو سدرۃ المنتہا سمجھتے ہوں، اور جناب فضا کہتی ہوں کہ یہ گھر جنت ہے، اور جنت کیوں نہ ہو جہاں قرآن کی آیتیں اتریں، سبحان اللہ۔ جہاں آیت تطہیر نازل ہو، جہاں چادر میں سب جمع ہوں، جہاں کائنات کا تاجدار جھک کے سلام کرے، اس دروازے کو کیوں نہ جنت کا دروازہ، یہ گھر سیدہ کا گھر، عالم اسلام پورا دین اس گھر میں سمویا ہوا تھا۔ جس دین کو آپ کے پاس جو دین ہے وہ سیدہ عالم کے گھر سے آپ کو ملا۔ علامہ صاحب چلیے آپ یہاں تک چادر تک آ گئے تو پھر تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آیت تطہیر جب آئی تو جیسا کہ کہا گیا اس وقت اس چادر میں رسول اللہ آئے اور چادر مانگی، چادر دی گئی، رسول اللہ چادر میں گئے، پھر امام حسن گئے، پھر امام حسین گئے، پھر مولا کائنات گئے، پھر آخر میں جناب سیدہ گئے۔ اب ترتیب کے حوالے سے اور جو تاریخ ہے اس حوالے سے تو سب سے بڑی شخصیت نبی کی تھی، تھوڑا سا بتائیے گا جب رسول اللہ کے موجودگی میں اللہ نے یہ اپنا مزاج کیوں بدلا کہ اس چادر کے اندر ہونے والے کا تعارف جو ہے وہ رسول سے نہیں کرا رہے بلکہ ان کی بیٹی فاطمہ زہرا سے کرا رہے، جبکہ تعارف بڑوں سے ہوتا ہے۔ بڑا اہم عابدی صاحب آپ کے تدبر کی بات ہے، آپ نے بہت اہم اور قیمتی سوال کیا ہے۔ دیکھیں سرکار عرب کے اس معاشرے میں آئے تھے جہاں جن کے ہاں بچی ہوتی تھی اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور عرب میں جن کے ہاں بیٹی ہوتی تھی تو ایسا سوگ ہوتا تھا جیسے کہ موت کا سوگ۔ ایسے عالم میں جناب سیدہ کا دنیا میں تشریف لانا اور سیدہ کا احترام رسول اکرم کا کرنا، ایک تو یہ پہلو تھا۔ دوسرا پہلو کائنات میں دنیا کو یہ بتانا تھا کہ قیامت تک دنیا والوں سیدہ کی عظمت کو عضو قرآن سمجھ لو، سبحان اللہ، عضو حدیث نہ سمجھو، عضو قرآن، عضو قرآن سمجھ لو کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آیت اس بات کی مصداق ہے کہ یہ سیدہ عالم کی وجہ سے نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اب تعارف کروا رہے ہیں
کہ فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بیٹے، کیا ضرورت تھی؟ آپ کا سوال تھا کہ دنیا کو یہ سمجھانا تھا کہ دیکھو پہچان لو، میرے بعد سیدہ کی اتنی ہی تکریم کرنا جتنی میری کر رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہیں، اور تعارف کر کے یہ بھی میں بتا رہا ہوں کہ میرے بعد قیامت تک میری نسل کو اگر دنیا پہچانے گی تو سیدہ عالم کی وجہ سے پہچانے کی۔ چادر میں آ کے میں یہ بتا رہا ہوں کہ آج علی کی پہچان بھی فاطمہ کی وجہ سے ہے، حسن کی پہچان بھی فاطمہ کی، صرف میری نہیں، حسین کی جو چادر میں ہیں ان سب کی پہچان فاطمہ ہیں یکتا۔ تو علامہ صاحب یہ تو رب کریم نے بھی اسی طرح پہچانوایا نا میرا خیال ہے، جب سوال ہوا کہ چادر میں کون کون ہے۔ بالکل، یہ تفسیر کبیر میں بھی آپ کو ملے گا، اور ہماری تفسیر میں بھی ملے گا، یہاں تک کہ مولانا مودودی علیہ رحمہ کو بھی یہ لکھنا پڑا کہ حضرت جبرائیل نے یہ پوچھا کہ آج چادر میں کون ہے۔ اب سوال تو یہ ہے کہ حضرت جبرائیل، دیکھیں یہاں ایک چیز اور میں آپ کو اگر آپ اجازت دیں تو میں بتاؤں کہ جس فرشتے کو اللہ نے جس کام کے لیے رکھا ہے، ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے کہ وہ بارش برسائے، ٹھیک ہے نا، ایک فرشتے کو جو جہاں فرشتہ کام ہے، ایک فرشتہ اسرائیل ہے جو آتا ہے، اس کا کام اپنا ہے، اس کی جاب ڈسکرپشن، یعنی جس فرشتے کی اللہ نے جاب ڈسکرپشن لکھ دی ہے وہ بدل نہیں سکتی۔ بے شک۔ حضرت جبرائیل کا کام کیا ہے؟ پیغام رسانی، پیغام لے کے آنا، مگر یہ واحد کسی کو یہ عظمت نہیں ملی سوائے سیدہ کے، سبحان اللہ، کہ اگر جناب سیدہ یہ کہہ دیں کہ جنت سے درزی کپڑے لے کے آ رہا ہے تو جبرائیل کو اپنی جاب ڈسکرپشن بدلنا پڑے، سبحان اللہ، ماشاء اور اللہ۔ جاب ڈسکرپشن بدل کے یہ کہے کہ میں جبرائیل نہیں ہوں، میں پیغام رساں نہیں ہوں، میں تو حسنین کا درزی ہوں۔ سبحان تو اللہ۔ جس دروازے پہ فرشتے اپنی جاب ڈسکرپشن بدل دیں وہ سیدہ کا دروازہ ہے، اور پھر جبرائیل پھر پوچھ رہے ہیں کہ چادر میں کون ہے، ماشاء اللہ، اور پھر بتانا پڑ رہا ہے اللہ کو کہ کون کون ہے، تعارف کرا کے، یہ اللہ نہیں پوچھ رہا ہے۔ اچھا تو اس میں پھر ایک یہ بھی سوال ہو جاتا ہے کہ کیا جناب جبرائیل کو نہیں پتا پتا تھا تو پھر یہ سوال کیوں؟ یہ امت کو بتانا تھا، سبحان اللہ، جی جی یہ بالکل، امت کو بتانا تھا۔ کچھ کام اللہ نے اہل بیت اور انبیاء سے اس لیے کہلوائے کہ امت پہچانے، امت سمجھ لے، ماشاء اللہ، تاکہ سرکار کے جانے کے بعد سیدہ کی عظمت و وقار کو سمجھ لیں کہ یہ جانشین ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب ہم گفتگو کر رہے تھے اور اسی دوران ہمارے وقفے کا بھی وقت آ چکا ہے، ہم وقفے پہ جا رہے ہیں۔ بنتے نبی بطول ہیں، عزت خدا کی فاطمہ۔ ناظرین، وقفے کے بعد پھر ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے درمیان جیسے میں نے کہا تھا کہ علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب تشریف فرما ہے، اور سوالات اور جوابات کا سلسلہ جاری ہے شہزادی کونین ملکہ عصمت طہارت فاطمہ زہرا بی بی کے حوالے سے۔ تو آئیے علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں اور علامہ صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ علامہ صاحب ناظرین کو بتائیے گا کہ شہزادی کونین فاطمہ زہرا کے بہت سارے القاب لکھے گئے ہیں، تاریخ نے بہت سارے، چند القاب بی بی کے فرمائیے گا کہ کون سے اہم القاب تھے بی بی فاطمہ زہرا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ بی بی کے بہت سارے القاب ہیں، راضیہ، مرضیہ، صدیقہ، طاہرہ، بطول اور ام ابیہا، اور بھی القابات۔ ام ابیہا باپ کی ماں، یعنی کبھی آپ امت مسلمہ اس بات پہ غور کرے کہ ام ابیہا باپ کی ماں، کتنی ٹیکنیکل بات ہے کہ باپ کی ماں، عجیب سی بات ہے نا یہ، بالکل باپ کی ماں، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ سیدہ عالم جو ہے سیدہ میں اپنی والدہ کو تلاش کرتے تھے، سبحان، یعنی وہ رموز جو شفقت ماں سے ملنی چاہیے سرکار کو بیٹی سے ملتی تھی، سبحان اللہ، وہ راحت اور سکون راحت اور جو سکون ماں سے ملتا ہے وہ بی بی سے ملتا تھا۔ بڑی فضیلت، اسی لیے سیدہ عالم اٹھ جاتے تھے، احترام سیدہ میں اٹھ کے بتاتے تھے کہ میں بیٹی کے احترام میں بھی اٹھ رہا ہوں، اور وہ رموز جو میری ماں میں موجود تھے وہ سیدہ میں موجود ہیں، میں ماں کی بھی تعظیم کر رہا ہوں، بیٹی کی بھی تعظیم کر رہا ہوں۔
اور سیدہ عالم کی بھی تعظیم کر رہا ہوں۔ تو جہاں تک بی بی سیدہ عالم کی فضائل کے گوشے ہیں عابدی صاحب، تو بی بی نے ایک ماں بن کے، ایک بیٹی بن کے اور ایک بیوی بن کے ایسے پوری عالم انسانیت کو اور خواتین کو زندگی گزارنے کے ایسے بہترین پہلو دیے ہیں۔ یعنی کامیاب بیوی ایسی ہیں کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ بی بی آپ نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی مجھ سے، کوئی فرمائش تو کریں۔ تو بی بی فرماتی ہیں، یہ رضا کا عالم دیکھیں کہ کون سی ایسی شے ابو الحسن ہے جو آپ نے مجھے دی نہ ہو کہ مجھے فرمائش کی ضرورت پڑے۔ یعنی فقر و فاقہ بھی کاٹ رہی ہیں، چکی بھی پیس رہی ہیں، مگر شوہر کی رضا میں اطاعت اتنی کر رہی ہیں کہ کون سی شے ہے۔ اور پھر بچوں کی تربیت، جناب زینب، بی بی ام کلثوم، سبحان اللہ، امام حسن، امام حسین، یعنی حسن کی تربیت ایسی کی کہ آغوش رسالت میں بیٹھ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور جا کے ماں کو بتا رہے ہیں، اور ایک دفعہ چھپ کے سن رہے ہیں سرکار کا کیا بتا رہے ہیں حسن، کہا وہ باتیں بتا رہے ہیں جو آپ ممبر پہ بھی بیٹھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار فرماتے ہیں، حالانکہ چھوٹی سی عمر ہے، تو سرکار فرما رہے ہیں کہ میرا بیٹا یہ بتا رہا ہے، میرا بیٹا تو آغوش میں بیٹھ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے۔ تو اور بیٹی جناب زینب، یعنی جناب زینب کو اگر دیکھنا ہے تو جناب فاطمہ کی زندگی کو دیکھ لیجئے، ان کا صبر، ان کی رضا، ان کا شام اور کوفے میں خطبہ دینا، یہ ساری باتیں آپ کو جناب زینب و کلثوم میں جو ملیں گی وہ ورثہ ہے بی بی فاطمہ الزہرا کا۔ اور بی بی فاطمہ کی مکمل تفسیر آپ کو جناب خدیجۃ الکبریٰ میں نظر آئے گی۔ تو یہ پورا خاندان جو ہے جناب بی بی فاطمہ ایک کامیاب ماں اس لیے ہیں، میں گھڑی گھڑی یہ دہرا رہا ہوں کہ ماں اس لیے ہیں کہ پوری عمارت حسنین پہ کھڑی ہوئی ہے، پوری کربلا جناب زینب و ام کلثوم پہ کھڑی ہوئی ہے۔ اور یہ سکھایا کس نے؟ جناب فاطمہ نے سکھایا۔ یعنی جناب فاطمہ کی صبر و رضا، جناب فاطمہ کا تدبر، جناب فاطمہ کا جاہ و جلال، جناب فاطمہ کا استقلال، یہ ساری چیزیں آپ کو تلاش کرنی ہیں تو جناب زینب میں کیجئے، جب بی بی ام کلثوم میں کیجئے، اور حسن و حسین میں تلاش کیجئے۔ یہ دے رہی ہے دعا جناب فاطمہ زہرا، یہ دے رہی ہے دعا، بچھاؤ فرش عزا، کرو حسین حسین، بچھاؤ فرش عزا، کرو حسین حسین، یہ غم تو میرے دکھی دل کی ہے دوا لوگو، ملے گا اس کا تمہیں حشر میں صلہ لوگو، ملے گا اس کا تمہیں حشر میں صلہ لوگو، یہی ہے حکم خدا، کرو حسین حسین، یہی ہے حکم خدا، کرو حسین حسین، بچھاؤ فرش عزا، کرو حسین حسین، میری سکینہ کے غم میں کرو بپا ماتم، یتیم بچی کے ہر غم کی ہے دوا ماتم، یتیم بچی کے ہر غم کی ہے دوا ماتم، تم اس کے غم میں صدا کرو حسین حسین، تم اس کے غم میں صدا کرو حسین حسین، تمہارے واسطے کرتی ہوں یہ ہر وقت دعا، کوئی بھی غم نہ ملے تم کو ہمیشہ کے سوا، کوئی بھی غم نہ ملے تم کو ہمیشہ کے سوا، جناح میں دوں گی جگہ، کرو حسین حسین، بچھاؤ فرش عزا، کرو حسین حسین، جلے خیام سروں سے ردائیں چھین گئی، تسلی دینے کو زینب حرم سے کہنے لگی، تسلی دینے کو زینب حرم سے کہنے لگی، اٹھاؤ لاکھ جفا،
کرو حسین حسین بچھاؤ فرش عزا کرو حسین حسین